جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ اس رکوع میں آدھے سے زیادہ آیات مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے عقل مند لوگوں کی نشانیاں بیان کی ہیں۔ تو اس آیت میں ان کی 3 نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ ہر حال میں، ہر وقت میں، ہر جگہ پر اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ کسی حالت میں بھی، کسی وقت میں بھی، کسی جگہ میں بھی وہ اپنے اللہ کو بھولتے نہیں ہیں، اللہ سے غافل نہیں ہوتے۔ یہ سب سے پہلی اور سب سے بڑی نشانی ہے عقل مند بندے کی۔ ایک بندہ دنیا کے بارے میں بڑا سوچتا ہے، لوہے پر سوچا، اس کے جہاز بنا کے اڑا دیے، میں سوچا کیا کیا قیمتی کیسا کیسا فرنیچر بنا دیا۔ دوسری چیز، تیسری چیز، کہاں کہاں اپنی صلاحیتیں انسان نے لگائیں اور کیا سے کیا چیزیں بنائیں۔ لیکن عقل مند انسان وہ ہے جو اپناتا ہے کہ میرے دل میں میرے رب کی یاد رچ جائے، بس جائے، ٹک جائے، بیٹھ جائے۔ کسی حال میں بھی میرا دل اپنے اللہ سے غافل نہ ہو، اللہ کو بھولے نہیں، حتیٰ کہ یہاں تک پختگی ہو جائے کہ بھلانے سے بھی نہ بھولے۔ وہ ارادتاً بھلانا چاہے تو پھر بھی نہ بھولے۔ یوں اللہ تبارک و تعالی کی یاد دل میں گھر کر جائے۔ تو فرمایا الذین یذکرون اللہ، وہ لوگ جو یاد کرتے ہیں اللہ کو، ذکر کرتے ہیں اللہ کا، قیاما وقعودا، اس حال میں کہ وہ کھڑے ہوتے ہیں اور اس حال میں کہ وہ بیٹھے ہوتے ہیں، وعلی جنوبہم، اور اپنے پہلوں پر لیٹے ہوئے بھی۔ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ذکر کرنے والا زندہ کی مثال ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ کی مثال ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کو زنگ لگ جاتا ہے، دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں باقاعدہ یوں فرمایا کہ جیسے لوہے کو پانی کی وجہ سے زنگ لگ جاتا ہے، تو ایسے ہی دلوں کو گناہوں کی وجہ سے زنگ لگ جاتا ہے۔ پھر ہر چیز کے میل کچیل کو اتارنے کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ ہے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ، ہر چیز کو چمکانے کے لیے، اس کو صاف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ اور طریقہ ہے۔ وَثِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، اور دلوں کو چمکانے کے لیے، دلوں کو مانجنے کے لیے، دلوں کو پاک صاف کرنے کے لیے، دلوں پر زنگ اتار کے ریگ مار مار کے صاف کرنے کے لیے فرمایا اللہ کا ذکر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرتے رہو۔ بھئی کتنا کرتے رہیں؟ حتیٰ یقال لہم مجنون، یہاں تک کہ لوگ تمہیں خدا کا دیوانہ کہیں۔ اتنا اللہ کو یاد کرو کہ لوگ کہیں یہ تو اللہ کے نام پہ پاگل ہو گیا ہے، دیوانہ ہو گیا ہے۔ اذکروا اللہ حتیٰ یقال مجنون، اتنا اللہ کو یاد کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں۔ قرآن مجید کے اندر ہر عبادت کا حکم ہے۔ نماز سب سے اہم عبادت ہے۔ قرآن مجید میں 750 یا اس سے بھی زیادہ مقامات پر نماز کی طرف صراحتاً یا اشارتاً تذکرہ ہے، لیکن کہیں بھی نماز کے لیے یا کسی بھی اور عبادت کے لیے کثرت کا لفظ نہیں بولا گیا۔ کثرت کا لفظ اگر ہے تو ذکر اللہ کے لیے ہے۔ اذکروا اللہ ذکراً کثیرا، اللہ صرف ذکر کا مطالبہ نہیں کرتا بلکہ کثرت سے ذکر کا مطالبہ کرتا ہے کہ اللہ کو یاد کرو۔ بھئی کتنا یاد کریں؟ کثرت سے یاد کرو۔ اب کثرت کا ایک معنی تو یہ ہے کہ 24 گھنٹوں میں سے پورے 24 گھنٹے ہی اللہ کو یاد کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہی فرماتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم
یذکر اللہ علی کل حین، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کو یاد کرتے، ذکر کرتے، علی کل حین، ہر وقت، کوئی ایک وقت بھی اللہ کے ذکر سے خالی نہیں تھا۔ اور یہ ہر وقت وہ اللہ کا ذکر، یہ صرف ذکر قلبی ہو سکتا ہے، ذکر لسانی نہیں ہو سکتا۔ لسان اور زبان کا جو ذکر ہے وہ 24 گھنٹے ہر وقت کل حین میں ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ انسان کبھی کھائے گا، کبھی پیے گا، کبھی سوئے گا، کبھی کوئی اور بات کرے گا، کبھی واش روم میں ہوگا، کبھی غسل خانے میں ہوگا۔ زبان کا ذکر بند کرنا پڑے گا، لیکن دل کا ذکر کسی حال میں بھی بند نہیں ہوتا۔ آپ سو رہے ہوں گے، دل اپنا کام کر رہا ہوگا، آپ کھا رہے ہوں گے، پی رہے ہوں گے، دل اپنا کام کر رہا ہوگا، آپ دوستوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ باتیں کر رہے ہوں گے، زبان سے اور بول رہے ہوں گے، لیکن دل اپنا کام کر رہا ہوگا۔ اس لیے اصل کام یہ ہوتا ہے کہ جیسے بچے کو کوئی چیز سکھلا دی جاتی ہے، طوطے کو کوئی چیز پڑھا دی جاتی ہے، سکھلا دی جاتی ہے، دل کو اللہ کی یاد سکھلائی جاتی ہے۔ اور جب دل سیکھ جاتا ہے، اسی کو کہتے ہیں کہ فلانے کا دل اللہ کے ذکر میں جاری ہو گیا ہے۔ یہ دلوں کا جاری ہونا ہوتا ہے، اور یہ خانقاہوں میں اہل اللہ کی صحبت میں یہی کام کرایا جاتا ہے۔ اور جب دل اللہ کی یاد میں جاری ہو جاتا ہے تو پھر دنیا میں بے شمار مثالیں ہیں کہ بندے کو نشہ دیا گیا ہے، سارے اعضاء کام چھوڑ گئے ہیں، لیکن ڈاکٹر حیران ہو گئے کہ دل نے اپنا کام نشے کی حالت میں بھی نہیں چھوڑا، ذاکر کا دل اس حال میں بھی ذکر کر رہا تھا۔ اس لیے ذکر اللہ یہ انتہائی اہم عبادت ہے۔ جیسے درود پاک ذکر کی ایک شکل ہے، اس لیے اس کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی حالت نہیں ہے، ہر وقت میں، ہر حالت میں، ہر جگہ کیا جا سکتا ہے۔ تو ایسے ہی ذکر اللہ بھی ہر وقت، ہر حالت میں کیا جا سکتا ہے۔ اور ذکر قلبی یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ خود امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے، فرمایا اگر تو زبان سے 70 مرتبہ اللہ کا نام لے اور لیکن تیرا دل 1 مرتبہ لے لے تو دل کا 1 مرتبہ لیا ہوا زبان کے 70 سے افضل ہے۔ اس لیے اصل جو ذکر ہے، یاد جو ہم لفظ کہتے ہیں، یاد ہوتی ہی دل سے ہے، زبان سے یاد نہیں ہوتی۔ زبان سے تذکرہ ہوتا ہے، زبان سے مذاکرہ ہوتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں بھائی جان میں آپ کو یاد کر رہا تھا، ابو جان مجھے آپ کی یاد آ رہی تھی، میں اپنی امی کو یاد کر رہا تھا، مجھے فلانا دوست یاد آ رہا ہے، تو یاد زبان کا کام ہی نہیں ہے، زبان کا فعل ہی نہیں ہے، یہ دل کا فعل ہے۔ اللہ کی یاد ہے، یعنی اللہ کو دل میں بسانا ہے، دل اللہ کو یاد کرے تب ہے۔ اور اگر زبان پہ تو ہو اللہ اللہ، لیکن دل میں کچھ اور ہو تو یہ غفلت والی یاد ہے، یہ یاد نہیں ہے، یہ مذاکرہ ہے، یہ تذکرہ ہے۔ یاد جو ہے وہ دل کا فعل ہے، اس لیے یاد دل میں ہوتی ہے۔ تو اپنے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا خوگر بنائیں، اپنے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کریں۔ اس لیے فرمایا عقل مند لوگ وہ ہیں الذین یذکرون اللہ، جو اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ہر حالت میں، جو بھی حالت ہے، کھڑے بیٹھے لیٹے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ، اور دوسری نشانی عقل مندوں کی یہ ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ سوچتے رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے جو زمین و آسمان بنائے، ان کا جو نظام بنایا، یہ کیسا خالق ہے، کیسا مالک ہے، وہ ہستی کتنا عظیم ہوگی جس نے اتنا بڑا آسمانوں کا نظام بنایا، اتنا بڑا زمینوں کا نظام بنایا، اتنا بڑا سورج چاند ستاروں کا نظام بنایا۔ وہ ذات خود کتنا بڑی ہوگی، اس کی قدرت کتنا بڑی ہوگی، اس کا علم کتنا بڑا ہوگا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کی ذات کے بارے میں تم تفکر نہ کرو، اللہ کی مخلوقات کے بارے میں تفکر کرو، اس سے اللہ کو سمجھو۔ اور مخلوق کا پتا پتا اللہ کی خبر دیتا ہے، کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی خبر نہ دے رہی ہو۔
جو اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں بتلا نہ رہی ہو۔ تو فرمایا وَيَتَفَكَّرُونَ، اور وہ سوچتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، سوچ کرتے ہیں، فی خلق السماوات والارض، زمینوں اور آسمانوں کے بنانے میں۔ دو لفظ بولے جاتے ہیں، ذکر و فکر۔ نبی والا ذکر ہو، نبی والی فکر ہو، تو ذکر اللہ پہلے آیا اور یہ فکر ہے۔ ذکر اور فکر یہ دو چیزیں ضروری ہیں۔ اور فرمایا ربنا ما خلقت ھذا باطلا، جب وہ سوچتے ہیں تو پھر سوچ کر کے رزلٹ یہ نکالتے ہیں، نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ اے اللہ تو نے یہ سارا کچھ عبث اور فضول و بیکار نہیں بنایا، یقیناً اس کا ایک خاص نتیجہ ہے، ایک خاص اس کا رزلٹ ہے، ایک خاص اس کا آخر انجام ہے۔ تو اس سے ان کا ذہن آخرت کی طرف چلا جاتا ہے۔ جس وقت مخلوقات الہیہ میں غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، تو اس سے ان کا ذہن آخرت کی طرف جاتا ہے کہ یہ عبث تو ہیں نہیں، بیکار فضول تو اللہ نے بنائے نہیں، تو اس پر جو رزلٹ نکلنا ہے وہ رزلٹ ظاہر ہے آخرت کی شکل میں، نیکی کی شکل میں، گناہ کی شکل میں، اچھی جزا کی شکل میں، بری جزا کی شکل میں سامنے آنا ہے، جنت جہنم کی شکل میں سامنے آنا ہے۔ تو اس سے ان کا ذہن آخرت کی طرف منتقل ہوتا ہے، تو پھر فوراً کہتے ہیں سبحانک فقنا عذاب النار، اللہ تیری ذات ہر کمزوری سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر حاجت سے پاک ہے۔ یہ سبحان اللہ کا معنی ہے۔ جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں تو اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر کمزوری سے پاک ہے، اللہ کی ذات ہر حاجت اور ضرورت سے پاک ہے، وہ کھانے سے بھی پاک، پینے سے بھی پاک، سونے سے بھی پاک، بیوی سے بھی پاک، بچوں سے بھی پاک۔ یوں گویا اللہ کی ذات ہر حاجت سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے۔ سبحانک، اللہ تیری ذات پاک ہے، فقنا عذاب النار، اب ہماری درخواست یہ ہے کہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیجیے۔ فقنا عذاب النار، ہماری درخواست یہ ہے کہ جہنم کی آگ سے ہمیں بچا لیجیے۔ اور پیچھے آیت میں گزرا تھا کہ جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر لیا گیا فقد فاز، پکی بات ہے وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہی مقصد نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم اصلح قلوبنا وازل عیوبنا وتولنا بالحسنى وزینا بالتقوی واجمع لنا خیر الآخرۃ والأولی۔ یا الہ العالمین، تیرے بندے ہیں، تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، تیری پاک بس سے بیٹھے ہیں۔ یا اللہ تجھ سے امید لگا کے بیٹھے ہیں، یا اللہ اسی امید پر بیٹھے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے۔ یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں اپنی یاد کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہماری غفلت کو دور کر دے، دنیا کے نقشے نے جو ہمیں دھوکہ دیا ہوا ہے یا اللہ اس دھوکے سے ہمیں نکال دے۔ یا الہ العالمین اپنی صلاحیتیں دین پر لگانے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ تو نے جو ہمیں دین دیا ہے یہ انتہائی اہم اور بہت ہی قیمتی دین ہے۔ یا اللہ اسی دین کے لیے تو نے نبی کا خون بہایا، یا اللہ اسی کے لیے صحابہ کی جانیں لگی ہیں، یا اللہ اسی کے لیے تیرے نیک بندوں نے ہر قسم کی قربانیاں دی ہیں۔ یا اللہ ہمیں بھی اس دین کے لیے قبول فرما، یا اللہ ہمیں بھی اس دین کے لیے قبول فرما۔ جو لوگ تیرے دین کا کام جہاں کہیں جس شکل میں کر رہے ہیں یا اللہ سب کے کام کو قبول فرما۔ مساجد، مدارس، دینی تبلیغی مراکز، مبلغین، موحدین، یا اللہ جو لوگ بھی تیرے دین کا کام جس شکل میں بھی کر رہے ہیں سب کے کام کو قبول فرما، ہمیں ان کے لیے معاون، مددگار، دعا گوہ بنا۔ یا الہ العالمین ہمیں بھی اپنی تمام تر صلاحیتیں، استعدادیں، لیاقتیں قرآن مجید کے لیے، یا اللہ سنت مبارکہ کے لیے، شریعت اور علم وحی کے لگانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے آنے والے اس اجتماع کو قبول فرما، یا اللہ اس کے وہ ثمرات اور وہ نتائج ظاہر فرما۔
یا اللہ اس کی وہ برکات، انوارات، فیوزات کو ظاہر فرما جس سے مخلوق خدا کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو، اس کے فیض کو عام اور تام فرما یا الہ العالمین۔ ہم فقیروں کو اس میں پورا حصہ لینے کی اور حصہ ملانے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین۔ پورے محلے کے حال پہ رحم فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، آپس میں انس محبت جذبہ خیر خواہی نصیب فرما، ہر چھوٹے کو اپنے سے بڑے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، بچیوں کو اپنے ماں باپ کی خدمت ادب کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ یا الہ العالمین، جو بچے بچیاں شادی کے قابل ہیں، ان کے ماں باپ شادیوں کے بارے میں پریشان ہیں، تو ان کی زندگی کے بہترین ساتھی اور جوڑ کے ساتھی نصیب فرما یا الہ العالمین۔ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک نرینہ اولاد نصیب فرما یا اللہ۔ جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کا کہا ہے، جس مقصد کے لیے کہا ہے، تو سب کو جانتا ہے، سب کی دلی مرادیں پوری فرما۔ جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے یا جن کا ہم پر حق بنتا ہے، یا اللہ ان سب کی دلی مرادیں پوری فرما یا الہ العالمین۔ یا اللہ، جو بیچارے ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو باعزت بری فرما، اور جو یا اللہ ناجائز جیلوں میں ہیں، سلاخوں کے پیچھے ہیں، ان کو باعزت رہائیاں نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔